السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرا جو یوٹیوب چینل ہے مشن آف صفا کے نام سے، الحمدللہ اس پر 786 تعداد پہنچ چکی ہے سبسکرائبرز کی، اور میں نے بہت ہی بہترین مناسبت سمجھا آپ کو 786 کی حقیقت بتانے کے لیے، کیونکہ عام طور پر 786 کی عدد کو 786 کی عدد کو مبارک سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ نئی گاڑیاں خریدتے ہیں اس کا میٹر جو ہے 786 کلومیٹر تک پہنچتا ہے، تو اس پر بھی وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جو ہے یوٹیوب چینل پر سبسکرائبرز کی بات کر لیں، یا اور بھی بہت سارے معاملات میں بہت سے لوگ اپنے موبائل نمبرز میں خاص طور سے 786 کی عدد کو اہمیت دیتے ہیں اور بھاری قیمت لگا کر اس کو خریدتے ہیں، اور اپنے گاڑیوں کے نمبرات بھی 786 کی عدد کے ساتھ لینا جو ہے اہم سمجھتے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی اہمیت سے آپ کو آگاہ کروں۔ دیکھیے، عام طور پر 786 کی جو عدد ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل سمجھا جاتا ہے، یا اس کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عربی میں جو حروف تہجی ہیں، حروف تہجی جو الف با تا تھا، جو حروف تہجی ہیں، ان میں سے ہر ایک حرف کا ایک خاص نمبر ہے۔ ابجدی ترتیب کے اعتبار سے ایک خاص ترتیب ہے جسے ابجدی ترتیب کہتے ہیں، اس ترتیب کے اعتبار سے ہر ایک حرف کا ایک خاص نمبر ہے۔ ابجد، حوز، حطی، کلمن، صعفص، قرشت، ثخذ، ضغض، یہ ترتیب ہے حروف کی۔ یہ وہی حروف ہیں جو الف با تا تھا جسے ہم پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے ابجد، حوز، یہ ترتیب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص نمبر ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90، اور اس کے بعد 100 200 300 400 500 600 700 800 اور 1000۔ یہ ترتیب وار یہ نمبرات جو ہے انہی ابجدی حروف کے نمبرات سمجھے جاتے ہیں۔ تعویذ وغیرہ لکھنے والے لوگ بطور خاص ان نمبرات کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تحریریں لکھنے سے پہلے تحریریں لکھنے سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے انہی نمبرات کو 786 اسی نمبر کو لکھ دیا کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے قائم مقام ہے یا اس کے جو ہے اس کا بدل ہے۔ حالانکہ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ یہ نمبرات ان کی اصل غیر مسلموں کی جانب سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس سے بھی پہلے سے ان نمبرات کا وجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان نمبرات کا وجود تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان نمبرات کو استعمال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم حکام کو جو خطوط بھیجے تھے دین اسلام کا پیغام دیتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی طرف توحید کا پیغام دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے جو آپ نے پیغامات بھیجے تھے، جو خطوط بھیجے تھے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ سوچتے کہ بھئی یہ کفار کے پاس بھیجا جا رہا ہے، ان میں سے کوئی متکبر، گھمنڈی اور مغرور بہت سارے لوگ تھے، تو اگر آپ یہ سوچتے کہ یہ خط ان کے پاس جائے اور پھر اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو اور یہ اس کی بے حرمتی کریں گے، تو یہ سوچ کر آپ بھی یہ نمبرات لکھ سکتے تھے یا اس کو حذف بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھا، اور جس پر الرحمن اور الرحیم جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر کفار کو اعتراض بھی ہوا تھا۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر جو لوگ بس مختصر اعداد لکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت ساری تحریروں میں اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں گے اور وہ تحریریں آگے جائیں گی تو اس کی جو ہے بے حرمتی ہو سکتی ہے، اس کے احترام میں جو ہے خلل ہو سکتا ہے، یا اس کی بے عزتی، بے حرمتی ہو سکتی، توہین ہو سکتی ہے، اس لیے ہم مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے اور آپ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے۔ آپ اس وقت یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، کفار کو خطوط بھیج رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے مکمل اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعداد جو ہیں
786 ہوں یا اور بھی جو ابجدی حروف کے اعداد ہیں، یہ دراصل ان کی اصل کفار کی طرف سے آئی ہوئی ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا اور بعد میں لوگوں نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا، دین بنا دیا اسے، تو وہ قابل رد ہے، ریجیکٹڈ ہے شریعت کی نظر میں. اور کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کسی نے اگر کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا شرعی طور پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ استعمال کیا، نہ صحابہ کرام نے استعمال کیا، نہ سلف صالحین نے استعمال کیا. تو ہم بھی قطعی طور پر ان نمبرات کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے. اور آپ خود سوچیں کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اگر ہم اس کو مکمل لکھتے ہیں، خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں، تو اس پر ہمیں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ ہر حرف پر 10 نیکیوں کے اجر و ثواب کی جو بات کہی گئی ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں لکھتا، بلکہ صرف 786 لکھ کر اکتفا کر دیتا ہے، تو اس عظیم ترین اجر و ثواب سے بھی محروم ہوتا ہے، اس عظیم ترین اجر و ثواب سے بھی محروم ہوتا ہے. بے حرمتی اور بے ادبی کی بات ہے تو بے ادبی اور بے حرمتی کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ یہ چیز سوچتے تو آپ بھی نہ لکھتے، پھر ہم بھی نہیں ہم جب آپ نے لکھا تو ہمارے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اگر ہم لکھ رہے ہیں، مکمل لکھ رہے ہیں، تو اس کا احترام بھی ہم پر واجب ہے، اس کا ادب اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنے کے لیے انتظامات، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہم پر واجب ہے. سامنے والے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر وہ اس کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتا تو وہ مجرم ہے، وہ گنہگار ہے. ٹھیک ہے، سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 786 جو اس ابجدی حروف کے معاملات میں، اس کے اصول و قواعد میں جو لوگ جانکار ہیں، وہ تو صاف یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں ہی نہیں. اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس کے کیا نمبرات ہیں، تو اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ نمبرات بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بعض حروف کو حذف کرنے کے بعد یہ نمبر آتے ہیں، اور سارے حروف جوڑنے کے بعد اس کا نمبر کچھ اور نکلتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں 786 پھر کس کا نمبر ہے. تو ہندوؤں کے پاس ہرے کرشنا جو کلمہ ہے، ہرے کرشنا کا جو یہ جو ایک نام ہے ان کے معبود کا، تو اس کا یہ نمبر نکلتا ہے 786. آپ خود سوچیں کہ وہی عدد 786 لکھا جائے اور مسلمان جب دیکھیں تو اسے اچھا نمبر سمجھیں اور اس کو بابرکت نمبر سمجھیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھیں. اسی نمبر کو لکھا ہوا غیر مسلمین جب دیکھیں تو اسے اپنے معبود کا نام دیکھیں اور وہ بھی اس کو بابرکت سمجھیں. پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ ساری چیزوں کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارے لیے وہی دین ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے، جو سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کی فہم کی روشنی میں ہم تک پہنچے. باقی کوئی چیز دین نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کو سمجھ میں آئی ہو بات، تو آپ اس پیغام کو آگے شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، ان تک بھی پیغام پہنچے. اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے تاکہ ہمیں آپ حوصلہ افزائی دے سکیں اور ہم اس اور اچھے انداز میں مفید اور قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.